اپنے کسان بھائی کے لیے، تاکہ ملک کی زرعی ترقی جو ہے وہ ترقی کرے۔ آج مخلوط حکومت نے بھرپور مشاورت کے ساتھ، اور یہ مشاورت پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کے لیے، خاص طور پر جو چھوٹے کسان ہیں، ان کے لیے ہم کیا پیکج ہم دے سکتے ہیں، جس سے کہ ہماری جو ملک کی ترقی اور خوشحالی آگے بڑھے۔ خاص طور پر جب اب سیلاب نے پورے پاکستان میں ایک تباہی مچائی، آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، صرف یہ بتاؤں گا کہ 40 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصل تباہ ہو گئی۔ سندھ میں کھجور کی فصل، اس کا نام و نشان مٹ گیا، کھڑی فصل تھی۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کپاس، اس کا نقصان ہوا، چاول کا نقصان ہوا، اور کچھ حد تک گنے کا بھی نقصان ہوا، اور درجہ بدرجہ باقی صوبوں میں بھی جتنی وہاں پر پانی نے تباہی کی، اسی حوالے سے وہاں پر بھی نقصان ہوا۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی چیز اب جلا بخش سکتی ہے یا اس کو آگے بڑھا سکتی ہے، تو وہ ہماری زرعی معیشت ہے۔ اگر زراعت کو ہم تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ 6 مہینے میں وہ اپنی معیشت کو بالکل ٹرانسفارم کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اس لیے آج ہم نے جو فیصلے کیے ہیں، میں ان کا آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ بتاتے ہوئے کہ اس وقت 88 ارب روپے جو متاثرہ خاندان ہیں سیلابوں میں، ان کو 88 ارب روپے کی نقد اور اشیاء کی شکل میں ہم نے امداد تقسیم کی ہے۔ 70 ارب روپے وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور 18 ارب روپے NDMA کے ذریعے، جس میں خوراک ہے، کمبل ہیں، تمبو ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو آج جس پیکج کی طرف ہم اب بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کسانوں کو جو قرضے ملتے ہیں، وہ جو رواں سال میں 1800 ارب روپے کے قرضہ جات کسانوں کو دیے جائیں گے، اور یہ رقم جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 400 ارب روپے زیادہ ہے، یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں 400 روپے اضافہ کیا گیا ہے جو کہ کسانوں کو قرضے دیے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ وزیر خزانہ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ ڈنڈا ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یہ پوری اماؤنٹ جو ہے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بینکوں کی عادت ہے، بینکوں کو آپ جانتے ہیں کہ وہ جناب سیکیور انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ٹی بلز لے لیے، گورنمنٹ کے بانڈز لے لیے، جہاں پر، اور جو اصل شعبے ہیں، چھوٹے کسان، چھوٹے انٹرپرنورز، چھوٹے کاروباری لوگ، ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے فائنینشیل سسٹم کے اندر، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب ہم اس طرف آگے بڑھیں گے۔ تو یہ 1800 ارب روپے جو رکھے گئے ہیں، جو کہ 400 ارب روپے زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، اس کو انشور کریں گے انشاءاللہ کہ وہ پوری طرح کسانوں کو مہیا کیے جائیں۔ جو ان علاقوں میں، متاثرہ علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے وہاں پر جو چھوٹے کسان ہیں، وہاں پر ان کا جو قرضے تھے، مارک اپ قرضوں کے اوپر، ان کو ویو کیا جا رہا ہے، اس کے لیے 10 ارب 60 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے وفاق اور چھوٹے صوبے مل کر ان چھوٹے کسانوں کو وہ
تقریباً 8 ارب یعنی 8 ارب 20 کروڑ روپے وہ ان کو مہیا کیے جائیں گے ان متاثرہ علاقوں میں جو سیلاب کے جو چھوٹے کسان ہیں۔ اسی طریقے سے دیہی علاقوں میں جو ہمارے نوجوان بچے ہیں دیہاتوں میں پہلی مرتبہ یعنی زرعی شعبے کو شامل کیا گیا ہے۔ ان نوجوان بے روزگار بچوں کے لیے زرعی شعبے میں جو کام کرنا چاہیں گے ان کو قرضے دیے جائیں گے 50 ارب روپے کے 50 ارب روپے کے ان نوجوان بچوں کو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اور وہ زرعی شعبے میں اگر وہ اپنا روزگار تلاش کریں گے کام کریں گے ان کو 50 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے اور اس کے لیے حکومت پاکستان 6 ارب 40 کروڑ روپے کی جو ان کے اوپر مارک اپ ہوگا یا جس کو آپ انٹرسٹ کہتے ہیں اس میں گورنمنٹ پاکستان سبسڈی دے گی یعنی ان کو سستا قرضہ مہیا کریں گے 50 ارب روپے کا۔ اور یہ پہلی مرتبہ مخلوط حکومت جو ہے یہ ان قرضوں کا اجرا کر رہی ہے نوجوانوں کے لیے زرعی دیہاتی علاقوں میں۔ اس کے علاوہ جو ڈی اے پی ہے ڈی اے پی جو کہ بڑی امپورٹنٹ یعنی زراعت کے لیے عام طور پر یوریا ڈالا جاتا ہے ڈی اے پی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اپنی جو پر ایکڑ جیلڈ کو بڑھانے کے لیے۔ اس کو حکومت نے میری پرسنل ڈیزائر کے اوپر جو متعلقہ جو وزراء ہیں جس میں فائنانس منسٹر شامل ہیں جس میں ہمارے جو دبنگ ہمارے منسٹر ہیں زراعت کے ہمارے نوجوان یہ ہمارے جو وزیر ہیں مخدوم صاحب اور متعلقہ سیکرٹریز اور یہ سامنے بیٹھے ہیں سیکرٹری انڈسٹریز چودھری صاحب اور ان سب نے مل کے بھرپور کوشش کی اور ڈی اے پی دیکھیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈی اے پی یہ جو بنتی ہے اس کے لیے حکومت سستی گیس مہیا کرتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا یہ بات سستی گیس دی جاتی ہے اور وہ کھاد بناتے ہیں تو حکومت اگر وہ گیس بازار میں یا دوسری جگہ بیچنا چاہے تو اس کو مہنگے داموں آرام سے بیچا جا سکتا ہے یعنی ہم امپورٹ یا ملک کے اندر جو گیس اویلیبل ہے وہ مہنگی ہے اور ان کو آگے ہم سستی دیتے ہیں ان فرٹیلائزر پلانٹس کو اور پھر آگے جو کھاد وہ بناتے ہیں پھر ہم آگے دیتے ہیں تو سستی گیس وہ لے رہے ہیں بے پناہ سستی۔ تو ان سے ہم نے یعنی پچھلی حکومت کی طرح ہم کو فیکٹس کو ٹوسٹ نہیں کریں گے میں یہ نہیں کہوں گا جناب یہ ہم نے اپنی جیب سے یہ ادا کرے لیکن وہ جو سستی گیس حکومت مہنگی خرید کے ان کو سستی مہیا کرتی ہے ہم نے ان سے ٹف نیگوشیشن کی لہٰذا ان سے نیگوشیشن کرنے کے بعد 2500 روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے اور اس میں جناب انڈسٹریز منسٹر کا چودھری امداد بسال کا منسٹر فوڈ کا فائنانس منسٹر صاحب کا ان کی کاوشیں ہیں بہت کاوشیں ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں یہ 2500 روپے پر بوری کم کروائی گئی ہے جو کہ تقریباً 58 ارب روپے کی لاگت ہے جو کہ اب کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا جب وہ ڈی اے پی استعمال کریں گے۔ 25 جی فی بوری کتنی ہوگی یہ بتاؤ؟ 11,250 روپے فی بوری اور پہلے تقریباً آپ جانتے ہیں 14,000 روپے تھی اب 11,250 روپے فی بوری ہوگی اور انشاءاللہ یہ اب اس پہ یہ قیمت دی جائے گی اور میرا ارادہ ہے کہ یہ 58 ارب روپے جنہوں نے کم کروائے ہیں ان وزراء کو اور سیکرٹریز کو باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی جائے گی تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ قوم کا پیسہ کسان کو کس طرح خوشحال کیا جا رہا ہے اور ملک کو کسان کو تو آپ مضبوط کر رہے ہیں وہ آگے ملک کو خوشحال کرے گا زیادہ اب وہ پیداوار بڑھائے گا پر ایکڑ ییلڈ بڑھے گی اور کتنا ملک کو فائدہ ہوگا۔ لہٰذا
یہ بات جان لینی چاہیے، ورنہ 58 ارب روپے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 75 سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اس کا کئی ارب روپے جیب میں جا سکتے تھے. لیکن میں آئی ایم ویری گریٹفل، اور میں سلام کرتا ہوں ان افسروں کو، ان وزراء کو، اور افسروں کے افسروں کو، ان کے سبارڈینیٹس کو، سب کو، حتیٰ کہ جو چائے کا کپ بنا کے لایا اور وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب قیمت کم کریں، ان سب کو میں سلام کرتا ہوں. اور یہ خراج تحسین کے لائق ہیں سب یہ، جنہوں نے یہ قیمت کم کرا کے 11,250 روپے کر دی ہے. میں باخدا میں ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پوری مخلوط حکومت ان کے ہم ممنون ہیں، چاہے وہ وزراء ہیں، چاہے وہ سیکرٹریز ہیں، چاہے وہ ان کے جو ان کے اپنا چائے اور پینسل اور ٹائپ کرنے والے ہیں. میں سب کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس قوم کا بھلا کیا اور زرعی معیشت کے لیے اپنا پورا خون پسینہ بہایا. اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سیلاب کے علاقوں میں جو کہ بے پناہ متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم نے 12 لاکھ بیگ سرٹیفائیڈ جو بیج ہے گندم کا، ان کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر 50-50 یعنی 50 وفاق دے گا پیسے اور 50% صوبے دیں گے. 13 ارب 20 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ سرٹیفائیڈ بیج ان کو کسانوں کو مہیا کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آپ کو ذرا تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ بڑے اہم نکات میں نے یہاں پر آپ کے لیے پیش کرنے ہیں، تو اس کے لیے مہربانی کر کے ذرا آپ تھوڑا سا، اس کے بعد آپ کے سوال میں لوں گا انشاءاللہ. جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جو بے زمین ہاری جو ہیں، جن کے پاس آپ سمجھتے جو جن کو کہتے ہیں مستاجر جو ہوتے ہیں، جن کی اپنی زمین نہیں مگر وہ چلاتے ہیں، اپنا وہاں پر کاشتکاری کرتے ہیں، ان کے لیے بلا سود قرضے ان کو دینے کے لیے حکومت نے 5 ارب روپے ان کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں. اس کے علاوہ جی جو قرضے وہ لیں گے ان کے جو انٹرسٹ کاسٹ جو ہے اس کی سبسڈی، یعنی ان کو ان کی جو لیٹ سے میں مثال دے رہا ہوں، اگر 10% انٹرسٹ ہے تو اگر وہ 8% بنے، 9% بنے، 6% بنے، 5 ارب روپے اس کی مد میں ان کو سبسڈائز کیے جائیں گے. ان کی جو بینک کی جو قرضوں کی جو کاسٹ ہے، کاسٹ آف انٹرسٹ کہہ لیں، کاسٹ آف سروس چارجز کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں. اس کے علاوہ جو کسان بھائی اپنے وہ قرضے لیتے ہیں اپنے زمینوں کے وہ ٹائٹل گروی رکھ کر، اس کا جو لیول ہے اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے. پہلے 4,000 PIU تھا، یعنی پروڈیوسڈ انڈیکس یونٹ PIU، اس کو بڑھا کر اب 10,000 کیا جا رہا ہے، یعنی اب وہ اپنا قرضہ زیادہ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسمال میڈیم انٹرپرائزز SMEs، یہ وہ یعنی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں کسی بھی معیشت کے لیے. جاپان چلے جائیں، ساؤتھ کوریا چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، مڈل ایسٹ چلے جائیں، تو SMEs جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں. وہ ان کے سب کنٹریکٹرز ہوتے ہیں اور بے شمار وہ چیزیں کرتے ہیں. تو ان کو SMEs کو یہ بینکس جو ہیں ان کو پرسونا نان گراٹا انہوں نے قرار دیا ہوا تھا زرعی شعبے میں. ویسے بھی SMEs جو ہیں ان کو آج بھی زرعی شعبے سے ہٹ کے ان کو بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتا. اور میں جناب وزیر خزانہ کو گزارش کروں گا کہ ڈنڈا اٹھائیں اور بینکوں کو کہیں کہ اگر SMEs کو وہ انٹرٹین نہیں کریں گے، جو کسی بھی ملک کے لیے ایک بڑی فورس ہوتی ہے، تو ان کے آپ باقاعدہ ان کے اوپر قدغن لگا دیں. یقین کریں دے لک فار سیف ہیونز کہ جناب حکومت کے بانڈ جو اس میں رکھ دو، وہ ٹی بلز آئے اس میں رکھ دو،
اور اپنا انٹرسٹ کمایا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اس لیے ایس ایم ایز کو اب ہم زرعی شعبوں میں بھی ایس ایم ایز کو ہم فروغ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے, وہ پہلا میں نے آپ کو بتایا تھا نوجوانوں کے لیے 50 ارب رکھے ہیں کہ وہ زرعی شعبے میں جو نوجوان اپنا روزگار ڈھونڈیں گے, چھوٹا موٹا وہ کام کریں گے, تو ان کو 50 ارب روپے کے قرضے, اور اس کا حکومت نے اس کے لیے 6 ارب تک کتنا 10 سر نہیں, یہ 6 ارب 40 کروڑ روپیہ ان کی سود کی یعنی انٹرسٹ کی مد میں رکھا تھا, اس کو سبسڈائز کرنے کے لیے. قرضے 50 ارب کے ہوں گے. میں اس پہ آ رہا ہوں, میں اس کو, وہ تھا انڈیویجولز کے, نوجوانوں کے لیے. یہ ہیں ایس ایم ایز, وہ یوتھ تھی. اور یہ ایس ایم ایز اسمال میڈیم انٹرپرائز, یہ بھی یوتھ ہی ہوتی ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائزز, یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں, کاروبار, ان کو بھی اب زرعی شعبے میں ایس ایم ایز کو اب ریکگنائز کر لیا گیا ہے. اس کے لیے ان کی آن گوئنگ جو ماڈرنائزیشن ہے اسکیم, ان کے لیے ہم نے 10 ارب روپے رکھے ہیں کہ وہ زرعی شعبے میں اب آئیں گے تو 10 ارب روپے ان کی ماڈرنائزیشن اسکیم کے لیے ہم نے, حکومت پاکستان نے اس وقت رکھے ہیں. اس کے علاوہ ٹریکٹر, چونکہ دیکھیے ٹریکٹر اس وقت منوپلی ہے پاکستان میں. آپ ٹریکٹر جو پاکستان میں ٹریکٹر بنتے ہیں وہ امپورٹ نہیں ہو سکتے, اس کے اوپر بین ہے. اب ٹریکٹر جو ہے ایک عام کسان کی پہنچ سے اس کی قیمت باہر ہو چکی ہے, اور یہ منوپلی جو ہے یہ ایک رینٹل کاروبار اب بنتا جا رہا ہے. میں نے کوشش کی, اور جناب وزیر خزانہ نے, جناب وزیر فوڈ سیکورٹی نے, اور جناب وزیر انڈسٹریز نے, اور متعلقہ سیکرٹری نے پوری کوشش کی کہ ان سے قیمتیں کم کرائیں. انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہم تو قیمتیں کم نہیں کریں گے. حالانکہ یہ وقت بڑی مصیبت کا وقت ہے, بڑا چیلنجنگ کا وقت ہے, ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. مجھے نہیں پتا انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے کتنے ٹریکٹر وہاں پر فری بھجوائے ہیں, یا کتنی خوراک کے پیکجز بھجوائے ہیں, کمبل بھجوائے ہیں, خدا جانتا ہے, ضرور کیے ہوں گے. لیکن قیمت کم کرنے میں انہوں نے, شومی قسمت ہے کہ انہوں نے شومی سے کام لیا. لہذا مجبور ہو کر آج مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم باہر سے جو سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹر ہیں جو 5 سال تک ان کی پرانے ہیں, یعنی ان کے جو سیکنڈ ہینڈ اپ ٹو 5 ایئرز, البتہ ان کی سرٹیفکیشن ہوگی کہ جناب یہ ان کی عمر جو ہے یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہے, یعنی وہ باقاعدہ وہ نظام اپنے مارز وجود میں آئے گا. ہم 5 سال تک کے جو ٹریکٹر جو ہیں استعمال شدہ, ان کی امپورٹ کی اب ہم اجازت دے رہے ہیں, کیونکہ ہم مجبور ہو گئے. اگر یہ قیمتیں کم کرتے تو مجھے کیا پڑا تھا کہ میں لوکل انڈسٹری کو, اب چونکہ انہوں نے انکار کر دیا تو ہم 5 سال تک کے جو استعمال شدہ ٹریکٹرز ہیں ان کو ہم امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں. اور جو 5 سال جن کی عمر ہے استعمال شدہ, ان کو تقریباً ڈیوٹی میں 50% ڈیوٹی ان کو ریبیٹ مل جائے گا ڈیوٹی میں. اگر 3 سال پرانے ہیں تو 36% ڈیوٹی میں ریبیٹ مل جائے گا ان کو. اگر 4 سال ہے تو اسی کیلکولیشن دے, اور 5 سال تک, 5 سال اپر لمٹ ہے, 50% بھی اپر لمٹ ہے, 50% ان کو ڈیوٹی میں ان کو ریبیٹ, ان کو سہولت مل جائے گی, تاکہ کسان جو ہے وہ باہر سے ٹریکٹرز لے کے آئیں اور زرعی شعبہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے چلے. اس کے علاوہ 5 لاکھ ٹن یوریا کے امپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے. 2 لاکھ ٹن آ چکا ہے, یوریا امپورٹ ہو چکا ہے پاکستان. وہ کتنا پہنچ گیا بھائی؟ 2 لاکھ پہنچ گیا. اور اس کے لیے میں منسٹر آف انڈسٹریز کو اور چودھری امداد بسال کو بھرپور سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے $600 سے قیمت سٹارٹ ہوئی, مجھے یاد ہے, اٹس آن مائی فنگر ٹپس, اور وہ $600 وہ G2G کا سودا تھا, G2G کا, اور یہ $500 پہ لے کے آئے قیمت الحمدللہ. اور $100 پر ٹن انہوں نے قیمت کم کرائی. $100 پر ٹن کو 2 لاکھ ٹن سے آپ ملٹیپلائی کر لیں تو پتہ چل جائے کہ کتنے ملین ڈالر جو ہے الحمدللہ قیمت کم ہوئی. میں اس وقت چونکہ سنجیدہ بات کر رہا ہوں,
संजीदगी के साथ कह रहा हूं कि पिछली हुकूमत का और अब का आप मवाजना कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिन्होंने पहले शुगर एक्सपोर्ट की, फिर शुगर इंपोर्ट की, शुगर एक्सपोर्ट करने में अरबों पाकिस्तान के जेबों में लोगों के चले गए, फिर शुगर इंपोर्ट की, गंदम एक्सपोर्ट की, फिर गंदम इंपोर्ट की। गैस, सस्ती तरीन गैस मिलती थी $3 पे, वो ना ली। आज गैस मिलती नहीं है, ढूंढने से नहीं मिलती। आप जानते हैं कि क्या सूरत हाल है तेल और गैस की। तो 2 लाख टन आ चुका, 3 लाख टन यूरिया और उसके लिए बाकायदा इंतजाम किया जा रहा है, वो इंशाल्लाह आएगा। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ज़राई शोबे को खुद कफील और बहुत तकड़ा बनाने के लिए और पाकिस्तान के माश को तकड़ा करने के लिए यूरिया की मद में 30 अरब रुपए की सब्सिडी देने का इसमें ये अमाउंट जो है ये हमने इसके लिए मुख्तस की है। 30 अरब रुपए यूरिया की सब्सिडी के लिए जो आएगा, उसमें हुकूमत पाकिस्तान मजीद 30 अरब डालेगी ताकि किसान को सस्ता यूरिया मिल सके। इसके अलावा मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, फिर मैं 1-2 बड़ी आइटम की तरफ आऊंगा कि जो फैक्टर्स, अगर कोई नया जो एंटरप्रेन्योर इसमें आएगा, अब देखिए अभी इसको तो मोनोपोली है। लुक एट दिस कि भाई आपने अरबों खरबों कमा लिए हैं पिछले 40 सालों में, और मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। जो इंडिजनाइज होनी थी या लोकलाइज होनी थी, यानी लेट से ट्रैक्टर के 100 मैं मिसाल दे रहा हूं, 100 कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स हैं, तो एक वक्त आना था कि वो 100% पाकिस्तान में वो बनना था। वो बतदरीज ये 40 साल अपना 40 साल पुराने ये प्लांट्स लगे हुए हैं, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उस जमाने में इनको एक प्रोग्राम दिया होगा कि आप हर साल आप करेंगे यानी इंडिजनाइज। मतलब ये है कि अगर आपको पहले साल में 60 कंपोनेंट्स बाहर से ला रहे हैं, 40 आप लोकल बना रहे हैं, तो अगले साल आप 50 बाहर से लाएंगे, 50 लोकल बनाएंगे। उस अगले डिलीशन प्रोग्राम, इंडिजनाइजेशन, जो भी आप लोकलाइजेशन, जो भी आप कह दें, डिलीशन प्रोग्राम, इसके मुख्तलिफ नाम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज तक 40 साल गुजर गए हैं, किसी ने भी 100% डिलीशन अचीव नहीं की, और अभी भी बाहर से कंपोनेंट्स आते हैं। तो ये क्या है? ये कौम की खिदमत किस तरह है कि भाई आपको प्रोटेक्शन मिली है, आपको हुकूमत ने प्रोटेक्शन दी, आप प्रॉफिट्स कमाते हैं, आप दुनिया इधर की उधर हो जाती, आप वो पार्ट्स कंपोनेंट्स बनाते इस मुल्क में। जिस तरह मैं अच्छी मिसाल, मगर मिसाल देनी पड़े, जिस तरह हिंदुस्तान में 100% डिलीशन इन मशीनों की, इन ट्रैक्टर्स की 100% कॉम्बाइन हार्वेस्टर वहां बनते हैं, वहां पर और चीजें बनती हैं, ज़राई आलात बनते हैं, जिनकी 100% डिलीशन हिंदुस्तान में हो चुकी है। और हम आज भी उसी, मुझे नहीं पता इनकी कितनी है डिलीशन, कितना हो गया अचीव किया ना आज, ये मुझे कह रहे हैं कि 90% अगर अचीव कर लिया, अभी भी 10% बाकी है। उसमें क्या, उसमें चीज माने जो 40 साल के अरसे में 90% ये पहुंचे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमने पूरी कोशिश की, ये नहीं माने। अब हमने ये भी फैसला किया है कि जो ट्रैक्टर्स की इंडस्ट्री में नया इन्वेस्टर आएगा, उसको हम CKD कंप्लीटली नॉकडाउन, जो पार्ट्स जो बाहर से इंपोर्ट होंगे उनकी ड्यूटी हमने 35% से कम करके 15% में कर दी है, ताकि उनको हम इंसेंटिवाइज करें कि वो आएं और इस इंडस्ट्री में आके सरमायाकारी करें। पाकिस्तान के सरमायाकार, बाहर के सरमायाकार, जहां से भी वो चाहते हैं वो सरमायाकारी करें। और उनको हमने अब जो पुराने कहेंगे जनाब हमारी भी कम कर, भाई आपने तो अरबों खरबों कमा लिए, आपकी ड्यूटी हम क्यों कम करें, आप तो कीमत भी कम नहीं कर रहे। अब हम नए इन्वेस्टर्स को हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि आप आएं, आके यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, और आपको जो CKD कंडीशन में आप पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ड्यूटी जो है 35% से 15% कर दी जाएगी। इसके अलावा गंदम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि गंदम जो है वो पिछले हुकूमत ने, चूंकि आपको याद है खाद मिलती नहीं थी, ब्लैक हो रही थी, आप सब जानते हैं, उसकी बिना पर
چونکہ گندم کی پیداوار کم ہوئی تھی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جھاڑ کم ہوا تھا، ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑی، جو کہ ہم نے کی ہے۔ اب جب چونکہ سیلاب آئے ہیں تو ہم نے پھر حفظ مات و گندم ہم نے فیصلہ کیا مشاورت کے ساتھ کہ ہم 16 لاکھ ٹن گندم اور امپورٹ کریں گے۔ اب ٹوٹل 2.6 ملین ٹن یعنی 26 لاکھ ٹن گندم امپورٹ ہوگی، 10 لاکھ ٹن آ چکی ہے، پہنچ چکی ہے، اور اس کے لیے بھی الحمدللہ متعلقہ وزراء نے اور افسران نے بڑی یعنی سب سے کم بولی دینے والوں سے بھی قیمتیں کم کرائیں۔ الحمدللہ میں ان کو بھرپور کریڈٹ دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں۔ یہ ان کی قومی جو اہمیت ہے، قومی کمٹمنٹ ہے، یہ اس کا بڑا ایک واضح ثبوت ہے۔ تو 10 لاکھ ٹن گندم آ چکی، 16 لاکھ ٹن گندم مزید منگوائی جا رہی ہے، تاکہ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان کی مکمل مشاورت چھان بین کے بعد کہ گندم کی کوئی ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا، اور صوبوں کو جب بھی صوبے چاہیں گے وہ گندم ان کو مہیا کر دی جائے گی۔ میں نے کیوں کہا تھا کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ نہیں کروں گا؟ اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ پرائیویٹ سیکٹر کوئی اپنا بددیانت ہے، بالکل نہیں، لیکن اس وقت جب ہمیں ایک ڈالر ہمیں بچانا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم جہاں فرشتے بیٹھے ہیں، لیکن ایک اجتماعی جب ایک کاوش ہو رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈالر بچا رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ لیٹ سے کہے جی مجھے یہ اپنا اس قیمت پہ گندم ملی ہے اور میں آگے بیچ رہا ہوں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جب اچھا وقت آئے گا تو آپ پھر امپورٹ کر لیجئے گا۔ اس وقت ایک اجتماعی کاوش، اجتماعی بصیرت سے ایک سپروائز طریقے سے ہم یہ گندم کے سودے کیے جا رہے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں یہ بیسٹ پرائس ہے تو ہم پھر ایوارڈ کرتے ہیں، اور وہ ECC میں جاتا ہے اور پھر آگے کیبنٹ میں جاتا ہے۔ تو 10 لاکھ ٹن گندم آ چکی، 16 لاکھ ٹن گندم کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ آخری 2 پوائنٹس جو کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے کسان بھائی جو ہیں وہ بیداب ہوں گے کہ بھئی بجلی کے اوپر کیا کیا، تو 2 پوائنٹس میں آپ کو یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 3 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں جو بجلی سے چلتے ہیں، بجلی سے، یہ ڈیزل میں جو چلتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، یہ صرف بجلی سے۔ ایک ہم نے چونکہ ہم میسو سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، 10,000 میگا واٹ، وہ ایک منصوبہ ہے جس میں اپنا ظاہر ہے کہ راتوں رات تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی طرف پیش قدمی ہم نے کر دی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک منصوبہ ہے جس کی طرف ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مہنگی بجلی جو کسان کو دینی پڑتی ہے اس سے ہم ان کی جان چھڑوائیں، اور یہ ہمارا ٹاپ پریورٹی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ 3 لاکھ ٹیوب ویلوں کو ہم قرضے مہیا کریں گے جو ان کے مالکان ہیں، انٹرسٹ فری، یعنی حکومت پاکستان ان کی جو سروس چارجز ہیں، ان کو جو قرضے ملیں گے، اور قرضے دلوانے میں بھی حکومت پاکستان ان کی پوری طرح ان کا ہاتھ ان کے ساتھ بٹھائے گی، ہاتھ پکڑے گی ان کا۔ 3 لاکھ ٹیوب ویل جو ہیں ان کو ہم سولر کی طرف لے جانے کے لیے، سولر پہ، تاکہ ان کی بجلی کی قیمت بہت کم ہو جائے گی، ان کو قرضے دلوائے جائیں گے، اور ان کے قرضوں کے اوپر سبسڈی حکومت پاکستان ان کو دے گی، ان ٹیوب ویل کے جو کسان جو ہیں ان کے مالکان کو۔ اور دوسرا ان کو جو انسینٹو یہ دیا جا رہا ہے کہ آج حکومت پاکستان نے تمام تر مشکلات کے بعد، دیکھیے اگر زرعی پیداوار اگر ہم نے نہ بڑھائی تو پھر آپ کے اربوں ڈالر لگ جائیں گے گندم امپورٹ کرنے میں اور دوسری اشیاء امپورٹ کرنے میں، کاٹن امپورٹ کرنے میں۔ ہمارے پاس تو ایک ڈالر جو ہے وہ ماپا ہوا ہے کہ ہم نے جو بھائی اب آ رہی ہے، تو پہلے کیا ہو گیا تھا؟ میرے خیال وہ چونکہ پیکج اتنا بڑا ہے اس کے بوجھ تلے دب گیا مائک۔ یہ تقریباً 600 ارب روپے کے لگ بھگ یہ ٹوٹل پیکج ہے، جس میں نے آپ کو ہر جو جز ہے اس کو پوری طرح ایمانداری سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم نے جو فرٹیلائزر پلانٹس ہیں ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے۔ میں نے بتا دیا کس طرح حکومت کے اراکین نے، وزراء نے کس طرح کوشش کی، سیکرٹریز نے، سب نے، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، مگر یہ ٹوٹل اوور آل یہ پیکج جو ہے یہ 600 ارب سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ اس میں
بجلی کی جو اس وقت، لیکن یہ ظاہر ہے سولر جو ٹیوبلز میں بدلیں گے. میں کل چائنا جا رہا ہوں، وہاں پر بھی چینی جو سرمایہ کار ان کو دعوت دوں گا آئیں پاکستان میں، اور سب سے پہلے یہ لیں جو کہ ون ون جو پروجیکٹ ہے، ٹیوبویلوں کے اوپر سولر لگائیں، پے ایز یو ارن. جو وہ اپنا کسان جو ہے اس کو بجلی کا بل نہیں دینا پڑے گا. موٹی بات سمجھا رہا ہوں کہ جو بجلی کا بل ہے کسان وہ نہیں دے گا، وہ سولر کی جو قسط ہے وہ ادا کرے گا. اور اس کے باوجود حکومت پاکستان جو قرضہ ہے اس کی پوری اس کی جو انٹرسٹ کاسٹ ہے وہ ہم بھریں گے انشاءاللہ. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسان بھائی کے لیے اور کوئی مراد ہو نہیں سکتی جو کہ مخلوط حکومت نے جس کا فیصلہ کیا. اب آئیں، مگر دس ول ٹیک ٹائم. یہ آج تو نہیں ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، مہینے میں ہوگا. یعنی آہستہ آہستہ یہ 3 لاکھ جو ہیں انشاءاللہ سولر پہ آتے جائیں گے. لیکن فوری طور پر ان کو ہم بجلی کے مد میں کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ لہذا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک فکس کاسٹ اب لیں گے کسان سے، صرف فکس کاسٹ 13 روپے فی یونٹ، جس کے اوپر 43 ارب روپے کی سبسڈی کسان بھائیوں کو دی جا رہی ہے. فکس کاسٹ. وہ تو 100 ارب تو پہلے دیے نا، اس کے ایڈیشنل میں بات کر رہا ہوں. ایڈیشنل جو ہے وہ ایڈیشنل 13 روپے فکس کی جا رہی ہے قیمت، جو کہ پہلے زیادہ تھی، پتہ نہیں 16.5 جو بھی ہے. ہم اس کو فکس کاسٹ لیں گے 13 روپے فکس کاسٹ. اس کے لیے ہمیں اضافی 43 ارب روپے کسان کو ہم دیں گے. اپنے کسان کو یہ بجلی کم کرنے کے مد میں ہم اس کو مہیا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہاں پر بزرگ تو کوئی نہیں بیٹھا، لہذا میرے بھائیوں، یہ سوٹ پہنا ہوا یہ نوجوان لگتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں شباب، بلکہ جوانی ہے ماشاءاللہ. تو یہ میری بہن بیٹھی ہیں، تو بات سننے نہیں، میں ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے شاندار پیکج میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ میں مخلوط ہوں حکومت کے تمام زعماء کو، جناب میاں نواز شریف صاحب کو، جناب زرداری صاحب کو، جناب بلاول بھٹو صاحب کو، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، بی این پی کے جناب اختر مینگل صاحب کو، باپ کے جناب سردار خالد مکھی صاحب کو، ایم کیو ایم کے جناب خالد صدیقی صاحب کو، اور جو اے این پی کے جناب ایم الولی صاحب کو، اور جناب یہ بیٹھے ہیں نا جی، مجھے آپ بات تو مکمل کرنے دیں، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کو، اور اگر کوئی نام رہ گیا ہے تو میں ان کو بھی، میں جی اویس نورانی صاحب جو ہیں، میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مخلوط حکومت نے آج وہ کسان پیکج دیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر حرف بحرف عمل کرنے کی حد المقدور کوشش کی جائے گی، انسانی حد تک. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ضرور کوئی آئیں گے چیلنجز، ان کو ہم نیگوشیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ اس سے زرعی معیشت 4 سے 6 مہینے میں وہ اتنی توانا ہوگی کہ پاکستان کی جو معیشت جو ہے اس کو بے پناہ اس کو تقویت ملے گی. چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، چاہے وہ ہماری فلار ملز ہیں، چاہے وہ جو ہمارے کنزیومرز ہیں، چاہے وہ ہمارے جو چینی جو کھاتے ہیں، اور سب ان کو بے پناہ ان کو ملے گی، اور آگے پاکستان کی ایکسپورٹس بھی اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر جو ہمارے وزراء بیٹھے ہیں سب کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں تمام جو یہاں پر وزراء نہیں موجود ان کا بھی. احسن اقبال صاحب جو منسٹر پلاننگ ہے، اکنامک افیئرز، منسٹر آف کامرس، سب ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کمال مہربانی سے انہوں نے اس میں معاونت کی. اور اس طرح جو میں نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ ہم کسان پیکج لے کے آئیں گے، آج وہ کسان پیکج کا اعلان ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور ہمیں توفیق دے کہ اس غریب قوم کی خدمت کر کے اس کو توانا اور پاکستان کو اقوام عالم میں ایک مضبوط توانا ملک بنایا جا سکے. بہت شکریہ. Thank you very much, Mr. Prime Minister.
میری طویل صحافتی زندگی میں آج یہ اتنا خوش ہوں کہ آپ نے ملکی معیشت کے لیے وہ کسان پیکج دیا جو میں نے آج 40-50 سال 55 سال کی صحافتی زندگی میں کبھی نہیں سنا نہ دیکھا. بڑی مہربانی ہے. میں آپ کی اتحادی حکومت کے ہر فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں قوم کی طرف سے، کیونکہ یہ قوم کا فائدہ ہے. لیکن میں چونکہ آپ نے شروع میں لفظ کہا کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے درکار ضروری ہے کہ معیشت، لیکن میری رائے ہے کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے زراعت بھی ضروری ہے، لیکن زراعت کو پرامن ماحول میں ترقی کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ لانگ مارچ جس کے بارے میں مسٹر ووڈا نے پچھلے ہفتے کہا یہ خونی مارچ ہوگا، میں جنازے دیکھ رہا ہوں، اور اب اس کو اسی پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو مخاطب کر کے کہ آپ نے ارلی الیکشن کی تاریخ دینی ہے یا خونی مارچ دیکھنا ہے. بہت شکریہ، آپ کی تحسین کا بہت شکریہ، لیکن یہ میرا اور ہم سب کا فرض تھا کہ ہم یہ پاکستان کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے قرض ہم چکاتے، جو کہ آج الحمدللہ ہم نے ایک حقیر خدمت کی. اللہ تعالیٰ اس میں اپنی کمال مہربانی سے برکت ڈالے. جو آپ کا سیاسی سوال ہے، میں آپ کو کل اگر کہیں چین جانے سے پہلے جواب دوں گا، وہ بہتر ہوگا. وگرنہ پتہ کیا ہوگا، وگرنہ وہ لام آگے آ جائے گی اور میم پیچھے چلی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف